جی واقعی وہاں پہ خواجہ سرا روضہ رسول کی حفاظت پر معمور اچھا جی، ہے؟ میں وہ بھول گیا بات جی کرنا. جی عرض کرنے کا مطلب ہے وہاں پہ ایک قبیلہ ہے اچھا جی خواجہ سرا دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. جی ہاں ابھی بھی آپ کے تشریف لانے سے پیشتر ایک بہت بڑا خواجہ سرا مجھ سے گفتگو کر رہا تھا. جی بچہ ہے، وہ جی اسٹوڈنٹ ہے جی اور پیدائشی طور پہ مخنث ہے. ہوں تو اب اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک بہت بڑی ڈگری لے رہا. ہوں تو میں کسی زمانے میں اس کی مدد کرتا تھا جی فیسیں دوسروں کو دینے کے سلسلے میں. بال لڑکیوں جیسا ہے، بالکل لڑکی ہے، اچھا لیکن وہ خواجہ سرا ہے. جی تو لڑکی جب خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اپنا تشخص جو ہے وہ زنانہ رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، مردانہ نہیں پسند کرتا. ہوں کیونکہ اس کی گفتگو، اس کا چلن، جی ہاں اس کا انداز، اس کی فکر، سوچ، ہر چیز ویسی ہو جاتی. تو ابھی بڑی بڑی لمبی چوڑی آپ کے آنے سے پہلے بات کی. جی تو میں کسی زمانے میں اس کا وہ فیسیں ویسیں دیا کرتا تھا. تو وہ میں نہیں دے سکا کچھ عرصے. تو وہ کہنے لگی کہ بابا جی ڈیو ہوئی ہوئی ہیں چیزیں. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ بیٹا تم اپنے سارے پیپر ویپر لے کے آؤ. تو یا ان کے لیے میں لڑائی بھی کی، ان کے لیے میں نے کتابیں بھی لکھی. میں جانتا ہوں کہ خواجہ سرا، ہر علم والا آدمی جانتا ہے کہ خواجہ سرا کون ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ جو حاصل ہوا وہ ان سے بہت کچھ حاصل ہوا. اچھا وہ کیوں؟ میں ان کی عزت بڑی کرتا ہوں. میں گاڑی میں جا رہا ہوں، ایک پارٹی مجھے جاتی دکھائی دیتی ہے، میں رک جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور جو جیب میں ہوتا ہے دے دیتا ہوں. پھر وہ میں دیکھتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جا بابا تنوں رب اینا دے جنا سمندراں چ پانی. میں آپ کو بتاؤں، بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور تقدیر کا لکھا ہوا بھی تبدیل ہو جاتا ہے جب کوئی خواجہ سرا اللہ سے مانگتا ہے. اچھا یہ میں نے ان فرسٹ کے ٹائم اللہ سنا. خطا بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں. تو ایک جس طرح سے ہر قوم کے اندر خواجہ سرا ہوتے ہیں، اسی طرح سے ارض پاک میں بھی خواجہ سرا موجود ہیں. ان کے قبیلے ہیں. جی جی ٹھیک، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے. اس لیے کہ جب وہ چلیں گے لہک لہک کے، زنانہ انداز اختیار کریں گے، ظاہر ہے کہ اگر اس میں مردانہ صفات نہیں ہے تو زنانے پن کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک بالکل فطرتی امر ہے نا. جی ٹھیک وہاں پہ شرارتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو محدود کر دیتے ہیں. اخراجات گورنمنٹ اٹھاتی ہے، ان کو کہتے ہیں تم حافظ بنو، تم قرآن پڑھو، اور یہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے رزق دیں گے. کتنی اچھی بات ہے. جی اے ساڈے تو کہتے ہیں نا بازار جو منگو جا کے، ہاں جی کیڑا چوراہا ہے جتنے میک اپ کر کے نہیں کھڑوتے ہوئے خزرے جی کھڑے ہیں نا. جی خدا کی قسم میں روتا ہوا وہاں سے گزرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے میں گاڑی بھی دے دوں ان کو، میں ان کو سب کچھ دے دوں، پیسے بھی دے دوں، اور میں کرتا ہوں ایسا. اس کی وجہ یہ ہے، جی مجھے یہ بتائیں، اگر کسی شخص کے گھر میں اس کا بچہ خواجہ سرا پیدا ہو جاتا تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، جی کوئی قصور نہیں ہے. کہ ہے نہیں ہے. آگے بھی میں نے بات یہ ٹیلی فون پہ کی ہے. میرے ایک چچا تھے، وہ خواجہ سرا تھے. اچھا ہم پٹھان لوگ ہیں. میرے جو دادا تھے وہ بڑے دبنگ تھے، سارا شہر ان سے کانپتا تھا. ہمارے محلے سے کچھ ننگے سر نہیں گزر سکتا تھا. وہ بلاتے تھے، کون ہے بھائی تم؟ گال سن شریفانہ مالا ہے، سر کج کے تے چیر نہیں کٹ کے تم گزرنا. اتنے دبنگ تھے. 5 بھائیوں میں جب میرے ایک چاچا کی پیدائش کا وقت تھا تو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام بڑا دبنگ تھا، اغر خان ان کا نام تھا، پردادے کا. جھنڈے خان ہمارے نام. ہمارے بزرگ بڑے دبنگ تھے. مجھے اب بتائیے کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کے گھر میں ہیرا پیدا ہو رہا ہے، یا انسان پیدا ہو رہا ہے، یا لڑکی پیدا ہو رہی ہے؟ کنٹرول ہے اس بات پہ؟ نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے پھر اس بات سے، ڈرنا چاہیے. تو ہمارے چاچا کی پیدائش کا وقت تھا تو میرے دادا بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے اپنی بیٹھک میں. ملازم سے پوچھا، یار تو
پتہ تو کر اللہ نے کی. وہ آیا تو ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, تو گالی دے کے کہتے ہیں ٹیکیا اور کی گل ہے, سر سٹ کے بیٹھا ہوا ہے, مردہ بچہ پیدا ہوا کہ خسرا پیدا ہوا؟ وہ کہتے ہیں خان صاحب ہجڑا بچہ پیدا ہوا. آپ کے منہ سے پتہ ہے کیا نکلا؟ الحمدللہ. جب 10 من مٹھائی لے کے شہر شہر جا کے کہ اگر خان دے گھر ہجڑا پیدا ہوا. ان باتوں پہ غور فرمائیں آپ. بالکل ٹھیک بات. یہ ہیں اللہ کے بندے. ہجڑے کا پیدا ہونا اللہ کی خاص رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. آپ کو پتہ نہیں, یہ راز کی باتیں ہیں, جی یہ آسمان کی باتیں ہیں, یہ انسان نہیں جان سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں, جنات میں بھی ہجڑے ہوتے ہیں, جنات میں بھی ہجڑے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی بات بتاؤں, سارے جانوروں میں بھی ہجڑے ہوتے ہیں, چوپایوں میں بھی ہجڑے ہوتے ہیں, پرندوں میں بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, جنات میں بھی ہوتے ہیں. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, وہ کہتا نہیں ہوں میں. یہ جب ہجڑا پیدا ہوتا ہے تو اس قوم کا پتہ نہیں کتنا صدقہ نکال کے وہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے. اور ہجڑا پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک بات میں ایسے ہی کہہ بیٹھا, جذبات میں آ گئے تو مجھے مولوی نے پکڑ لیا. اللہ ایک ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے. اگر کوئی ہجڑا یہ پوچھے, مالک کیا تیرا میں بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں تیری روح نہیں ہوں؟ کیا میری روح نہیں, میرے اندر تو نے روح نہیں ڈالی ہے؟ تو نے مجھے یا مجھے عورت بنا دے یا مرد بنا دے, تو نے مجھے مذاق کیوں بنایا؟ اللہ کیا جواب دے گا اسے؟ یہی جواب دے گا, میری حکمت ہے, جی ہاں. میں جو چاہوں وہ کروں. اور تو جب اللہ کی حکمت ہے, اللہ جو چاہے وہ کرے, تو یار ہمیں پھر اعتراض کرنا چاہیے یا کسی کو برا کہنا چاہیے کہ تو ہجڑا کیوں ہے یا تو ہجڑوں سے ملتا کیوں؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو یا مجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. اگر میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے, میں بڑا کثیر اولاد, میرے 6 بچے ہیں ماشاء اللہ, دادے بنے ہوئے ہیں. وہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی ہجڑا پیدا ہو جائے تو وہ کیا کریں گے بھائی؟ پتہ ہے کیا کہنا چاہیے؟ مالک تیریاں تو ہی جانتا ہے. کبھی کہ اللہ کے معاملات میں ذکر نہ کرو. وہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں عربوں میں پھر کیا انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ان کو حافظ بناؤ, ان کو عالم بناؤ, ان کو مؤذن بناؤ. مؤذن نہیں بناتے, حافظ بناتے ہیں, اور وہ عالم بناتے ہیں, دین کا علم دیتے ہیں. پھر ان کو مسجدوں میں جگہ دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا مسجد نبوی کے حصے میں جہاں پہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے, وہاں پہ ہجڑوں کو وہاں کی صفائی کا انتظام ان کے سپرد کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان میں برائی نہیں. برائی کیا نہیں ہے, برائی نہیں ہے. انہوں نے زنا نہیں کیا ہوتا. جی, کیا اعلیٰ بابا جی آپ نے بات کی ہے. یہ سائڈ کے انہوں نے زنا نہیں کیا ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہیں, صاف ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صفائی کا کام کرتے ہیں کہ باجی اگر منو یا تھانوں یا کسی ہور نوں اتنے لے کے جایا جائے ہے جی, وہ تو اتنے جا کے اندر بھی جا کے کہ یہ وہاں پہ ایسا ہے کہ جن کے دماغ میں برائی کا تصور نہیں ہوتا.